اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو ادویات کے ہے۔ طبیبوں کی اصطلاح میں کسی دوا کی طبیعت انصری کو اس دوا کی مزاج اور طبیعت کہتے ہیں، اور دوا کی وہ طبیعت انصری 9 حالتوں میں سے کسی حالت میں ہوگی، یا تو وہ اتباع کے نزدیک معتدل ہوگی یا غیر معتدل، اور پھر غیر معتدل یا گرم ہوگی درجہ سوم میں، یا سرد درجہ سوم میں ہوگی، یا تر یا خشک، یا ان میں سے مرکب گرم تر یا سرد تر، یا گرم خشک یا سرد خشک ہوگی۔ دوستو، واضح رہے کہ میڈیکا ڈاکٹری انفرادی کوشش سے مرتب نہیں ہوئی، یعنی جو انگریزی دوائیوں کے بارے میں ہے وہ بھی انفرادی طور پر کسی نے مرتب نہیں کی، بلکہ یہ کام بڑے بڑے لائق وفاق المدارس کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی ایک متحدہ طور پر فیصلہ ہوتا ہے اس بارے میں۔ تو طب میں بھی لائق فائق حکمہ اور اتباع کی متحدہ اور متفقہ سالہ سال کی کوششوں کا نتیجہ ہی ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔ ہر تیسرے چوتھے سال جس طرح میڈیکل کونسل اس میں ترمیم و اضافہ کرتی رہتی ہے، لیکن ہماری جو طب بیچاری ہے اس کو یہ درجہ کہاں حاصل۔ اگرچہ میں نے صحت اور تندرستی کا پورا خیال رکھا ہے کہ اپنے طور سے میرے پاس جو تجربہ یا جو قابلیت کہیں اس کے مطابق جتنی بھی میں نے کوشش کی ہے وہی آپ لوگوں کے سامنے میں واضح کرنا چاہتا ہوں، لیکن انسان پھر بھی خطا کا پتلا ہے۔ اتباع کرام سے استدعا ہے کہ وہ اس بارے میں اپنی جو کاوشیں ہیں وہ عوام کے سامنے لائیں، اور اگر کسی دوا کی ماہیت، ذائقہ، رنگ، مقام، پیدائش، مقدار خوراک یا اس کے افعال میں کچھ بھی جانتے ہو جو ہماری اتباع کی نظروں میں سے پہلے نہیں گزری ہو تو برائے کرم اس خاکسار کو بھی مطلع فرمائیں اور عوام الناس کو بھی اس بارے میں آگاہی بخشیں، تاکہ اس دور میں طب کو آگے بڑھنے میں مدد مل سکے۔ مجھے یقین ہے کہ ہر علم دوست ان فنی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، اور عطاروں، دوا سازوں، پنساریوں اور حکیموں کے علاوہ عام پبلک کی صحیح رہنمائی بھی ہو سکے گی۔ دوستو، معتدل کو علیحدہ کر کے باقی تمام 8 حالتوں کے اتباع نے 4 درجے مقرر کیے ہیں۔ معتدل دوا وہ ہے جو کہ کسی جوان معتدل یا قریب معتدل کے بدن میں داخل ہو کر اس شخص کے جسم کی اصلی حرارت میں کوئی زائد کیفیت پیدا نہ کرے، لیکن اگر وہ دوا جسم انسان میں داخل ہو کر اس کی اصلی حرارت میں کوئی تغیر یا تبدل کر دے تو وہ دوا معتدل نہ ہوگی، بلکہ جس قسم کی کیفیت وہ پیدا کرے گی اس کیفیت کے لحاظ سے وہ دوا گرم یا سرد، یا گرم تر یا سرد تر، یا گرم خشک یا سرد خشک، یا محض تر یا خشک کہلائے گی۔ مزید برآں اتباع نے ادویات کی کیفیت انصری کا درجہ معلوم کرنے کے قواعد بھی وضع کیے ہیں۔ مثلاً اگر کسی دوا نے کسی بدن میں داخل کیے جانے کے بعد اس میں کوئی تغیر پیدا کیا ہے لیکن وہ تغیر کیفیت محسوس نہیں ہوتی تو وہ اس دوا کا درجہ اول شمار ہوگا، جس میں کہ وہ اعتدال سے زائد ہے۔ مثلاً گرم پہلے درجے میں ہے۔ اگر اس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے لیکن وہ محسوس کیفیت کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تو وہ دوا دوسرے درجے میں ہوگی۔ اگر اس دوا نے نقصان پہنچایا لیکن وہ نقصان شدید نہیں، یعنی کہ ہلاکت تک نوبت نہیں پہنچی، تو وہ دوا تیسرے درجے میں شمار ہوگی۔ اور اگر اس دوا کی کیفیت محسوسہ نے نقصان ہلاکت تک پہنچایا تو وہ دوا چوتھے درجے میں شمار کی جائے گی۔ اس کے علاوہ طبیبوں نے ان 4 درجات میں سے ہر ایک درجے کے 3 حصے کیے ہیں۔ اس میں مرتبہ اول، مرتبہ وسطیٰ اور مرتبہ آخر ظاہر کیا گیا ہے۔
مثلا جو دوا پہلے درجے کے مرتبہ اول میں ہوگی اس کی کیفیت زائدہ بالکل محسوس نہ ہوگی۔ مثلا پپیتا کو گرم تر در ابتدائے اول ہے، جس کی کیفیت زائدہ کسی قدر محسوس ہوگی وہ مرتبہ وسطیٰ میں رہے گی، اور جس کی کیفیت زیادہ محسوس ہوگی وہ مرتبہ آخر میں شمار کی جائے گی۔ دوم، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس دوا کا زہریلا پن مرتبہ اول میں ہوگا اس کا ازالہ ممکن ہے، مرتبہ وسطیٰ کا زہریلا پن رکھنے والی دوا کا علاج کرنا ممکن نہیں لیکن دشوار ضرور ہے، اور مرتبہ آخر کا زہریلا پن رکھنے والی دوا کا ازالہ و علاج ناممکن ہے۔ اب نمونے کے طور پر چند ایک ادویات بقید درجہ وغیرہ بتاتا چلوں۔ ادویات بقید درجہ تاثیر وغیرہ کی وہ دوائیں جو درجہ اول میں گرم ہیں وہ نوٹ کر لیں: لاون، چنا، راکھ، شاہیترا، نیل کھنڈی، سرپوکھا، ساگودانہ، ایلوا، بابونا، کوڑی، سینک، سکاکائی، کنجد سفید، ستاور، منڈی، مویز منقع، تخم کتان، شیر خشت، مکھن گاؤ، انجیر، گاؤ زبان وغیرہ۔ اور گرم درجہ دوئم میں حمود، تلسی، زعفران، شہد، مستگی، کندر، سوڈا، نمک، گندک، چرائتا، تخم اٹنگن، میتھی، بلسان، زراون کر، مجیٹ، زراون دراز، کریلے کا اسارا، کاندر، استخودوس، اسارون، رائی، دار چینی، زیرہ وغیرہ۔ اور گرم درجہ سویم میں وونا مروا، مولی، سیند، از قسم خرپزہ جس کو کہتے ہیں، کف دریا، آکر کرا، ہیرا کسیس، رسک پور، پرانی شراب، کاس بیل، تج، برنجاسف، پھٹکری، اجوائن، پتلی، سداب، تریکی، گندم، دیوانہ، تگر، تخم رام، تلسی، فرنجشک، کرفس، کوہی، شونیز، شطرنج، چدوار خطائی، جواکھار، کپڑا پشمینہ کا جلا ہوا، بال جلے ہوئے۔ گرم درجہ چہارم میں تتلی بڑی، لہسن، پیاز، گندنا، کست، جلی ہوئی چیزیں، شیر مدار، دودھ یاری، گھاسوں کا دودھ، پرفیوم، تاک یعنی انگور کا جھاڑا، سنکیا، ہینگ۔ اور سرد دواؤں میں درجہ اول کا جو سرد ہوگا اس میں کھجور تر، کیکر کا اسارا، باجرہ، خشخاش، برگ بنفشہ، کاکنج، حلیلہ سیاہ، ست گلو، نشاستہ، کاسنی، نیل، امرود، تانبے کا برادہ، بلوت، بانس کے پتے و جڑ، دہی، کافور، ترش بہی۔ اور سرد درجہ دوئم میں خربوزہ، اسپغول، کچا زیتون، ہرا مازو، کدو، بارتنگ، ماش، کھیرا، ککڑی، چولائی کا ساگ، شفتالو، ترنج کے بیج، رانگا، پارا سندور، سماک، تخم کاہو، مروارید، بنسلوچن، گل سرخ۔ سرد درجہ سویم میں خرفہ کا ساگ، لونیا کا ساگ، ترنج، سدا بہار، خشخاش سیاہ، کافور، موچرس، گلنار، لال ساگ، لفا، بیلاڈونا جس کو کہتے ہیں، سلاجیت، سبوس، اسفغول۔ سرد درجہ چہارم میں افیون، دتورا، چوپران، مازریون، تمباکو، اجوائن، خراسانی، شاہیترا کی جڑ، کاکنج، اور سب دوائیں جو اعضاء کو سست کر دیں۔ اب اس میں خشک درجہ اول میں ملہٹی، میٹھا بادام، بسفائج، کھنکالی، پوست تخم خربوزہ، زعفران، ہوٹ، کندر، امرود، گوگرو چھوٹی والی، نیل کی جڑ، بابونا، تخم اٹنگن، لوبان،
सौंफ, जौ का आटा, अखरूट का गोंद, सोसन, कुल्फा, हब्बुलगार, फुंदुक, गुल दाऊदी। अब खुश्क अद्वियात में जो दर्जा दोम है, मूली, हब्बुल खज़रा, जावत्री, सौंड, रेगमाही, मुश्क, सातर, सूरंजान शीरी, बालछड़, शाहित्रा, मस्तगी, शहद, जंगली बैंगन, चाय खटाई, नीलूफर की जड़, बलसान, जरावन, जफ्त, चराइचा, जाव शीर, मकड़ी का जाला, सिबर, अंजुरूत, तुख्म कासनी। और इसी दर्जा खुश्क में सोयम दर्जे के जो खुश्क हैं उनको कहते हैं लहसन, तगर, आकाश बेल, बेलंग, गुलनाब, चना, तज, सरका, वना मरवा, जामन, जोज बुआ, बलूत, जोफ़ा खुश्क, मगज़ करंजवा, कीकर का असारा, सतावर, जोखार, पोस्त तरंज, अजवाइन कुलुंजी, मुर्दार सिंह, सदाब तितली, सुरमा, केकड़ा जला हुआ, बाल जले हुए, समाक, तत्रक, गाय फल, रसपूर, ओद सलीब, ओद बलसान, कुचला, मरमकी, दुम्मुल अखवैन, जुंद बेदस्तर, दरोंज अकरबी। और खुश्क दर्जा चहारम में राई, गंदना के बीज, अफ्यून, दतोरा, अंगूर का झाड़, परफ्यून, सिंकिया। और जो तर अद्वियात हैं उनमें जो दर्जा अव्वल का तर होगा वो तोदरी, काहू, गाऊ ज़बान, तुख्म पालक, शफ्तालू, रोगन गुल, चुरुंजी, चर्बी सांडा, रोगन गाव, बनफशा, असारा, सोसन, खाकसी, खसीफुल सालब, नबात सफ़ेद, अंजीर, तुख्म ख़त्मी, निशास्ता, तुख्म बालंगू, पत्तिया मुर्गो, मुर्गाबी वगैरह, तुख्म रिहान, आलू बालू, तरंजबीन। और जो तर हैं उनमें दर्जा दोयम पे साग, चौलाई, शकाकल, मिस्री, गुल नीलोफर, बहदाना, मगज़, कनोला, गटा, साग, लोनिया, खरबूजा, तरबूज, खोबानी, इस्पगोल, उलोल, कुंज स्याह, कुंजद स्याह, तूरी, खीरा, सरतान, नहरी, आंबा, नारंगी, शरीफा, आलू बुखारा, सफ़ेदी, हैज़ा मुर्ग, शेर की चर्बी, शेर बुज़, मस्ती, फील। और दर्जा सोम में जो तर होंगी वो हैं नारंगी, संतरा, रसबरी, सीमाब, आलूचा, दही, दाना और तमाम तर फ़वाकिहात। मोतदिल जो इनमें होगा वो भई शीरी होगा, अनार, बहदाना, शीरगाऊ, परसियाउशियान, सपस्तान, मैदा, गंदम वगैरह ये मोतदिल हैं। दोस्तों ये तो थी तासीर बदर्जा है अद्वियात की और शनाख्त तबीयत व मिजाज जड़ी बूटी अद्वियात वगैरह की। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और नए आने वाले दोस्तों से इस्तदा है कि वो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और दोस्तों के साथ इस मालूमात को शेयर करें। सारे 10